عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ختم قرآن کا یہ عمل ہے اور رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن، رمضان پہلے تو اس کی قدر و منزلت کو دیکھ لیا جائے کہ یہ ہے کیا چیز، رمضان ہے کیا، اور پھر اس میں قرآن، اس کا کیا تعلق آپس میں۔ رمضان کو آپ سمجھ لیں، اللہ فرما رہے ہیں رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جس میں نازل ہوا قرآن، یہ رمضان کی سب سے بڑی حقیقت۔ اور ایک اور بڑی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کی قدر آپ دیکھ لیں، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے پہلی رات سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عام مہینوں میں آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اور آسمان کے دروازے کھلنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے جب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے جا رہے تھے تو آسمان کے دروازے پر دستک دیتے تھے، کون آیا ہے؟ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں، بلائے گئے ہو، اجازت دیے گئے ہو؟ ہاں۔ چنانچہ پھر آسمان کا دروازہ کھلتا، پھر اگلے آسمان پہ تشریف لے جاتے، پھر وہاں پر دستک دی جاتی، کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اجازت ہے؟ اس طرح کے سوال ہوتے۔ پھر تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، یہاں تک کہ پھر اللہ سے ملاقات۔ یہ آسمان کے دروازے اللہ کے نبی جب اوپر جا رہے تھے تو دستک دینے کے بعد کھل رہے تھے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے ہماری کتنی قدر اور منزلت کو بڑھا دیا کہ پہلی رات سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آخری رات تک آسمان کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں، پورے رمضان جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جہنم کے دروازے پہلی رات کو بند کر دیے جاتے ہیں، پورے رمضان جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس ماہ مبارک میں ہماری عبادت کو، اس ماہ کے طفیل کتنی سعادت بخشی ہے کہ آدمی اگر نفل پڑھ رہا ہے فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہے رمضان، یہ ہے رمضان، رمضان کی شان یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے بھی آدمی اندازہ کر لے کہ یہاں پر اللہ نے رمضان کو اپنی طرف منسوب کیا۔ شہر اللہ، رمضان کیا چیز ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ۔ آپ عزت والے، اللہ آپ کو اور عزت سے نوازے۔ آپ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے تو عزت والے کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی قابل عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی مکان کو دیکھتا ہے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مکان میں رہنے والے کون لوگ تھے، اسی بنیاد پر مکان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مکان کی حیثیت بعد میں ہے، پہلے مکین کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کہتا ہے کہ یہاں پر رہ رہے تھے، کیا اعمال تھے،
کیا حالات تھے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں بھی نحوست آ جاتی ہے، برے اعمال سے انسان ڈرتا ہے، یہاں پر برا کام تو نہیں، اللہ کو ناراض تو نہیں کیا جا رہا تھا، لہذا مکان سے پہلے مکین کو دیکھتا ہے، اور مکین مکان سے افضل ہوا کرتا ہے، اہل خانہ مکان سے افضل ہوتے ہیں، اس لیے کہ مکان کی قدر و منزلت مکان والوں سے بڑھتی ہے۔ مکان جتنا بھی بہتر سے بہتر عمدہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں کوئی مقیم نہ ہو، اس مکان کی کوئی حیثیت قدر و منزلت نہیں ہوا کرتی۔ منزلت اس وقت بڑھتی ہے جبکہ قدر و منزلت والا اس گھر میں آ جائے، تبھی اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا فَادْخُلِي فِي جَنَّتِي، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جاؤ میرے بندوں کے پاس، پھر فرمایا وَادْخُلِي جَنَّتِي، اب تم جانا جنت میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت والے افضل ہیں جنت سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت والے افضل ہیں جنت سے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں کے پاس جاؤ، اور پھر کہا وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ معلوم یہ ہوا کہ مکین رہائشی مکان سے افضل ہوا کرتا ہے، نسبت جب اس کی طرف پہنچ گئی تو وہ مکان بھی افضل ہو گیا۔ اسی طرح سے بیٹے کی نسبت عزت والے باپ کی طرف ہوتی ہے تو بیٹا بھی قابل عزت ہو جاتا ہے، بہن کی جب نسبت عزت والے بھائی کی طرف ہوتی ہے تو بہن کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے، بیوی کی نسبت جب خاوند عزت والے کی طرف ہوتی ہے تو بیوی کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب ان کی ساری نسبتیں ان کی طرف ہوتی ہیں، اب ان کا آگے منظر دیکھا جائے کہ جناب والا یہ سارے کے سارے انسان کتنے غیرت والے ہوتے ہیں۔ خاوند بیوی کے معاملے میں بڑا غیرت والا ہوتا ہے، بھائی بہن کے معاملے میں بڑا غیرت والا ہوتا ہے، باپ اولاد کے معاملے میں بڑا غیرت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا، اس لیے کہ میری بہن، اس لیے کہ میری بیوی، ان کی نسبت بھائی کی طرف ہو رہی ہے، اس کی نسبت باپ کی طرف ہو رہی ہے، اس کی نسبت خاوند کی طرف ہو رہی ہے، اس خاوند کو بھی غیرت آتی ہے اپنی بیوی کے حوالے سے، بھائی کو غیرت آتی ہے اپنی بہن کے حوالے سے، باپ کو غیرت آتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے۔ جب یہ غیرت والے ہیں، اور یہ غیرت کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسبتیں ہماری طرف ہیں، یہ ہمارے ہیں، ہماری طرف نسبت ہے۔ جب یہ انسان غیرت والا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر غیرت کھانے والا ہے۔ اللہ کی طرف اس ماہ مبارک کی نسبت ہوئی ہے، شہر اللہ، یہ مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ اگر ناقدری کرو گے، جب تمہاری کسی چیز کی ناقدری کی جاتی ہے، تمہیں غیرت آتی ہے تو اللہ کو اس سے بڑھ کر غیرت آئے گی۔ لہذا اندازہ کر لیا جائے کہ یہ رمضان چیز کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے رمضان کی حقیقت کیا ہے۔ میرا عزیزو، یہ رمضان تو ہمیں ایسے ہی مل گیا، یہ رمضان ہمیں ایسے ہی ملا، بن مانگے ملا ہے۔ ہم نے اس رمضان کو مانگا ہی کہاں ہے؟ مانگنے والوں کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آئیں گے محمد الرسول اللہ کیسے مانگتے تھے اللہ سے۔ 2 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، باری تعالیٰ رجب میں برکت نصیب فرما، باری تعالیٰ شعبان میں برکت نصیب فرما، اپنے فضل سے رمضان میں داخل فرما۔ اور صحابہ کا حال یہ ہے، رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر رہے ہیں، دینا دلانا فارغ ہو رہے ہیں، قرضے کا معاملہ ہے پورا کر رہے ہیں، اور کچھ معاملات ہیں تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مانگنا، یہ ہوتا ہے تیاری کرنا۔ ان کے مقابلے میں ہماری تیاری کیا تھی میرے عزیزوں؟ اللہ نے بن مانگے ہمیں رمضان نصیب کیا ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا۔ وہ ہم سوال ہی نہ کر سکے اللہ سے، جس بنیاد پر اتنی عظمت والی چیز نصیب ہو جائے، یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے، اللہ نے اپنے رحم سے دیا ہے، ورنہ ہم نے اللہ سے تو اتنا مانگا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں جتنا نصیب کر دیا۔ در حقیقت جو ملا اللہ کے فضل سے ملا، ورنہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا اور ہماری حیثیت کیا، اللہ دیتا ہے اپنے فضل اور اپنے کمال سے، اپنے رحم سے،
اللہ نے یہ ہمیں رمضان دیا اپنے فضل اور اپنے کرم سے، یہ رمضان کی حقیقت ہے۔ میرا عزیزو، اس رمضان کو جب ہم نے سمجھ لیا، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان تو وہ چیز ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، رمضان تو وہ ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے، لہذا اس رمضان کی قدر و منزلت ہمیں بھرپور کرنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم قرآن کی عظمت کرتے ہیں، قرآن کی قدر و منزلت کرتے ہیں، ارے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے بھائی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرا عزیزو؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کہتے ہیں نا کلام اللہ، قرآن کلام اللہ، اللہ کا کلام، رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، لہذا جیسے قرآن کی عظمت کرو ایسے رمضان کی بھی عظمت کرو۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہ نہ سمجھتے ہیں، یہ ہم درست نہیں سمجھتے کہ قرآن کی ناقدری ہو، میرے عزیزو مسلمان کو اسی طرح سے احترام رمضان کا کرنا چاہیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ یہ ہے رمضان، اور رمضان کو اٹھا کر دیکھا جائے، قرآن کو اٹھا کر دیکھا جائے، دونوں میں بڑا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں میں بڑا تعلق ہے۔ ایک تو رمضان جس میں روزے رکھے جائیں، اور اس میں اترا ہے قرآن، لہذا رمضان اور قرآن گویا کہ دونوں برابر برابر۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے متعلق فرما رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ آئے گا، یہ روزہ آئے گا، سفارش کرے گا، باری تعالیٰ میرے لیے بھوکا رہتا تھا، میرے لیے کھاتا نہیں تھا، میرے لیے پیتا نہیں تھا، میری سفارش اس روزے دار کے حق میں قبول کی جائے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، روزے دار کی مغفرت کرے گا۔ پھر اللہ عز و جل کے پاس یہ قرآن آئے گا، باری تعالیٰ میری تلاوت کرتا تھا، میرے کو پڑھتا تھا، میری سفارش اس قاری قرآن کے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہ اس کو بھی قبول فرمائیں گے، اور اس کی بھی قبول سفارش کر کے اس قاری قرآن کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے دونوں کو ملا کر بیان کیا، روزے کو ملایا، قرآن کو ملایا۔ معلوم یہ ہوا قرآن اور رمضان، اس لیے کہ روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں اور رمضان میں قرآن اترا ہے، تو میرا عزیزو دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کو دیکھا جائے، اور رمضان میں جو اصل چیز ہے وہ روزے ہیں۔ کتب علیکم الصیام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب تمہارے پاس یہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنے کا اہتمام کرو۔ لہذا آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے، تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے روزے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسی طرح سے قرآن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ روزہ کیا چیز ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اللہ سے ڈرنا آ جائے، اللہ کا تمہارے کو دھیان نصیب ہو جائے۔ روزہ نام صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نہیں ہے۔ روزے میں اگر آدمی کو اللہ کا دھیان نہ ہو، اللہ کا قرب نصیب نہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری اس کو حاصل نہ ہو، جو اس کی زبان بغیر روزے میں چلتی تھی وہی رمضان میں روزے میں چل رہی ہے، جھوٹ کا بولنا، غیبت کا بولنا، جہالت کی بات کرنا، تمسخر کی بات کرنا، فحش بات کرنا، جھگڑے کی بات کرنا، تو میرا عزیزو اس آدمی میں جو کہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، اس میں اور روزے دار میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولے، روزہ رکھ کے بھی غیبت کرے، روزہ رکھ کر بھی جہالت کی بات کرے، فحش بات کرے، اللہ کو ناراض کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ سکھاتا کیا ہے؟ تتقون، تاکہ تمہیں اللہ کی پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے، اللہ کا تمہیں خوف حاصل ہو جائے۔ یہ در حقیقت ہمیں روزہ سکھاتا ہے، اللہ کا قرب سکھاتا ہے۔ ہاں کوئی ذات ہمیں دیکھنے والی ہے، روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں کوئی ذات ہمیں دیکھنے والی ہے۔ روزے کے عالم میں آپ کا گلا خشک ہے، پانی آپ کے سامنے ہے، کبھی آپ پانی کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، حالانکہ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کوئی ذات ہمیں دیکھتی ہے، کوئی ذات ہمیں دیکھتی ہے۔ آدمی وضو کے درمیان جب پانی کلی کے لیے اپنے منہ میں ڈالے، آدھا پیٹ میں اتارے، آدھا اگل دے، آدھا نگل لے، میرا عزیزو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
کوئی اس خیانت کو سمجھ سکے گا کہ بھائی کتنا پانی چلو میں لیا تھا اور کتنا پانی منہ میں گیا، کتنا باہر آیا، کتنا حلق سے نیچے اترا، کوئی نہیں جاننے والا۔ لیکن مسلمان روزہ رکھ کر اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، تقوی سکھاتا ہے، پرہیزگاری سکھاتا ہے، اللہ کا دھیان سکھاتا ہے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے، اللہ کی طرف رغبت اور میلان نصیب ہوتا ہے کہ ہاں میری ذات کو کوئی دیکھ رہی ہے ذات، اسی کا نام قرب ہے۔ جب اس بات کا استحضار ہو جاتا ہے کہ ہاں کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، ہاں کوئی ذات میری نگرانی کرنے والی ہے، میرا عزیزو یہ بنیادی عنصر انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائے تو انسان پھر گناہ سے خود بخود بچنا شروع ہو جاتا ہے، جب دھیان نصیب ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ دکانوں پر لکھتے ہیں میرا عزیزوں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی دکاندار ہمیں ڈراتا ہے۔ کبھی دکاندار یہ لکھتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ آج مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا، آج مسلمان اللہ سے نہیں ڈرتا، آج کیمرے کی آنکھ سے مسلمان ڈرتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان اپنی دکان پہ یہ لکھے گا کہ تجھے خدا دیکھ رہا ہے، تجھے رب دیکھ رہا ہے، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کبھی کسی دکان پر یہ نہیں لکھا ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے مسلمان آج کے اعتبار سے اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا۔ تبھی کیا لکھتا ہے؟ جیسی تربیت، جیسے سوچ، جیسے اعمال ویسی لکھائی، جیسے اعمال ویسی لکھائی۔ ہمیں ڈرا کس سے رہا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ارے وہ ذات کی آنکھ کو آپ دیکھیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ارے وہ ذات اس قدر دیکھنے میں ہے، اس قدر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ وہ ذات دیکھنے میں، اپنے معاملے میں اتنی غالب ہے، یعلم خائنۃ الاعین۔ آدمی کی آنکھ ہو جناب والا، آدمی جب آنکھ سے دیکھتا ہے میرا عزیزو، کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں کھڑے ہونے کے باوجود، سجدے کی طرف دیکھنے کے باوجود، کم سے کم اس آنکھ کی روشنائی اتنی دور تک ضرور جاتی ہے دیکھنے کے حوالے سے کہ 2 صف تک اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگے سے کون گزر رہا ہے، حالانکہ سجدے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تبھی علماء نے فرمایا کہ جناب والا کہ اگر کسی کو گزرنا ہے تو دو کیا نام ہے صفوں کے بعد سے وہ گزرے، یعنی کہ اس کی نظریں اتنی آگے تک جا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ دیکھ رہا ہے۔ اور مطلب کیا ہوا؟ دیکھ رہا ہے نیچے لیکن آگے تک کا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے آدمی سامنے دیکھے اور سامنے دیکھنے کے بعد آنکھ کے ڈلے کو کبھی ادھر پھیرے کبھی ادھر پھیرے، چہرہ سامنے رکھے تو برابر والا دھوکہ کھا جائے گا کہ یہ سامنے دیکھ رہا ہے لیکن کنکیوں سے وہ بائیں جانب دیکھ رہا ہوگا، کنکیوں سے وہ دائیں جانب دیکھ رہا ہوگا۔ سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، ارے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ تم کیسے اپنی آنکھوں کو ادھر سے ادھر پتھرا رہے ہو؟ اللہ جانتا ہے کہ تم دیکھنا کس کو چاہتے ہو، آنکھ کہاں سے کہاں تمہاری منڈلا رہی ہے۔ یہ اتنا سا آنکھ کا ڈلا، اس کے اندر پتلی جو گھوم رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ نظریں کہاں سے کہاں پھر رہی ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، جائز پر پڑھ رہی ہیں، ناجائز پر پڑھ رہی ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اللہ اس کی بھی حقیقت کو جانتا ہے کہ انسان جو کچھ دلوں میں آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے انسان۔ میرا عزیزو اب ہمارے اعمال کو ہم دیکھیں، یہ سب کچھ ہم نے بھلا دیا، سب کچھ بھلا دیا، اللہ بھی دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، ارے قرآن نے کہا 30ویں پارے میں یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین، ایک فرشتہ یہاں پر ایک فرشتہ یہاں پر، جو کچھ کر رہے ہو وہ سب کچھ وہ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں سمجھتا۔ تبھی مسلمان کو ڈرایا کس سے جاتا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ ڈرایا کس سے جانا چاہیے تھا؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو میرا عزیزو یہ روزہ ہماری زندگی میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ذات دیکھے یا نہ دیکھے۔ کسی نے دیکھا کمرے میں ہم ایک گھونٹ پانی پی لیں، وضو کے درمیان ہم کلی کرتے ہوئے اپنے گلا جو خشک ہو گیا تھا صبح سے شام تک، روزے سے پہلے ذرا سا پانی نیچے اتار لیں۔ ارے مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب وضو کرتا ہے تو ڈر ڈر کے وضو کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق میں پانی نہ اتر جائے۔ اس لیے کہ مسئلہ شرعی یہ ہے، روزہ یاد ہونے کے باوجود اگر پانی بھولے سے حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے اور پھر آدمی پانی پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ لیکن روزہ یاد ہے اور پھر جناب والا خطأً پانی حلق میں اتر گیا تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ وضو کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، ہے میری عبادت، ہے میرا روزہ، اتنی بڑی عبادت کو میں نے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے، سعی کی ہے، آخر وقت تک ایسے بچا بچا کے اپنے روزے کو رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے اس کے بدلے میں ملے گا کون؟ اللہ۔ اس لیے کہ روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میری ذات جزا ہے، روزے دار کی جزا میری ذات ہے، میں روزے دار کو مل جاتا ہوں، ارے اللہ جس کو مل گیا پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگرچہ روایت میں کلام ہے، آدمی جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو میرا عزیزو پھر اللہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سپرد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی فرما برداری پر آتا ہے، تابع داری پر آتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر اللہ کا یہ محبوب بن جاتا ہے۔ میرا عزیزو اگرچہ روایت میں کلام ہے لیکن بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو رب کی چاہت ہے۔ اگر ہم نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت پر قربان کر دیا، یقین جانیے ہمیں وہ بھی مل جائے گا جو ہماری چاہت ہے، اس لیے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ سے دوستی کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہوتا، اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہوتا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم دنیا کے کسی آدمی کو اپنے آپ کو سپرد کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی خیال رکھو گے، میرا خیال رکھو گے، وعدے دلاتے ہیں، قسمیں دلاتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نہ وعدے کی بات کرے نہ قسموں کی بات کرے، اس کی رحمت سے خود اندازہ کر لیا جائے، جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات اس کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اتنا محبوب بن جاتا ہے۔ روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کا جب یہ محبوب بنتا ہے، یہ اللہ گویا کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے یہ چلتا ہے۔ ارے یہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے پھر میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا اللہ سے دوستی کرنے والا، اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کرنے والا کبھی خسارے کی زندگی نہیں گزارتا۔ تو میرا عزیزو یہ زندگی ہے اصل، آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اور یہی چیز ہمیں روزہ سکھاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، یہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ جب یہ انسان کو نصیب ہوتا ہے نا، پھر انسان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو پھر سچ بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے، اس کو پھر پتہ لگ جاتا ہے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان کسی کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا استحضار ہو گیا، اللہ کی یاد اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ میرا عزیزو اس پر محنت کی جائے، یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے، تتقون، یہ رکھ کر اللہ کو سمجھو، اللہ کے قریب آؤ، یہ روزہ تمہیں سکھا رہا ہے یہ چیز۔ روزے کا مقصد یہی ہے، اللہ کا قرب۔
جب انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا نا، پھر انسان نہ زبان سے کبھی جھوٹ بولے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ امانت میں خیانت کرے گا، نہ غلط بات بولے گا، نہ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائے گا۔ اور جب اللہ کا خیال نہیں ہوگا، اللہ کا استحضار نہیں ہوگا، تو پھر یہی مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہوا، دھوکہ دیتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، لیکن نام تو ہوتا ہے عبد الرحمن، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، نام تو ہوتا ہے عبداللہ، لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے صداقت اور امانت اور دیانت کے نام پہ، لیکن پھر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہماری مارکیٹ میں داخل ہوتے وقت مسلمان کیا کہتا ہے؟ یار دعا کرنا دھوکہ نہ کھا جاؤں۔ یار دعا کرنا، چیز لینے جب جا رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں ہے جس کی جھوٹ حلال ہو، سمجھ میں آ رہی؟ سب مسلمان ہیں، لیکن جب دکان میں مارکیٹ میں جب داخل ہو رہا ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے کوئی دھوکہ نہ دے دے دکاندار، اور دکاندار کا یقین کیا بنا ہوتا ہے؟ ارے صاف آج کل اللہ حفاظت فرمائے دکاندار بولتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں ہے، اتنا صاف لفظوں میں کہتے ہیں ارے ہمارے کاروبار میں ہے ہی جھوٹ، ہمارے کاروبار میں ہے ہی جھوٹ، اس کے بغیر ہمارا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان العیاذ باللہ اتنا نیچے گر گیا کہ اپنی زبان سے بولتا ہے کہ آج جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، اور ہمارے کاروبار کا یہ حصہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی نوبت یہاں تک کیا آ گئی، نوبت یہاں تک کیا آ گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا نہ دھیان ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا استحضار ہے، اور پھر جناب والا زندگی ایسی گزارے تو تقوی حاصل ہو جائے روزے کی بنیاد پر، پھر انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ تو لہذا روزہ نام صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب، اللہ کا استحضار، میرا رب مجھے مل گیا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ روزے کا بدلہ ہی اللہ ہے، روزے کا بدلہ ہی اللہ ہے، روزے دار کی جزا ہی اللہ ہے۔ روزے دار کے حق میں روزہ سفارش کر رہا ہوگا، باری تعالیٰ مغفرت فرمائیے، مغفرت فرمائیے۔ اللہ سفارش کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ارے اس کے بدلے میں اللہ نے کہا کہ میں ہی تیرا ہو گیا۔ جب اللہ ہمارا ہو گیا تو پھر کس چیز کی ہمیں ضرورت باقی رہی؟ معلوم یہ ہوا اللہ سے دوستی کرنے کے بعد، اللہ کو اختیار کرنے کے بعد انسان پھر دنیا میں تنہا نہیں ہوتا، انسان پھر اکیلا نہیں ہوتا، اللہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ انسان اللہ کا ہو جائے، اللہ کا بن کر زندگی گزارنے والا ہو جائے، تو پھر اللہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، پھر جناب والا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک غالباً باندی سے یا غلام سے بڑی محبت کرتا تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بڑی عقل مند ہے یہ بڑا عقل مند غلام ہے۔ کہا کہ کیسے ہے، کیا اس میں عقل مندی ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں اس نے اعلان کیا کہ بھائی دربار میں اعلان کرتا ہوں، اس وقت دربار میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے، جس آدمی نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ اب دربار میں کھلبلی مچ گئی، کوئی اس پر ہاتھ رکھے، کوئی اس پر ہاتھ رکھے، کوئی اس پر ہاتھ رکھے۔ بادشاہ سلامت میرا ہاتھ اس پہ تھا، آپ کے اعلان کے مطابق یہ چیز میری، وہ کہے یہ چیز میری، وہ کہے یہ چیز میری۔ وہ غلام اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے بادشاہ سلامت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ لیا تم نے، اس وجہ سے اس سے میں محبت کرتا تھا۔ عقل کس کے پاس ہے؟ ارے جس کے پاس بادشاہ ہے اسی کا سب کچھ ہے۔ ارے جو جس کا احکم الحاکمین ہو گیا تو سمجھو سب کچھ اسی کا ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا اللہ سے دوستی کرنے والا، اللہ سے تعلق قائم کرنے والا، اللہ سے لگاؤ کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ آج ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے جب جاتے ہیں تو شیطان کہتا ہے ارے تمہیں نمازی بننا پڑے گا، ارے تمہیں جناب والا نیک بننا پڑے گا، زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، امانت کرنی پڑے گی، خیانت سے بچنا پڑے گا۔ ارے یہ ساری چیزیں کون سکھا کر گیا؟ محمد رسول اللہ سکھا کر گئے۔ صادق الامین تھے، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، تو وہ اللہ کے جب تھے ان صفات کو حامل ہو کر، ان صفات کو اختیار کر کے اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو میرا عزیزو کیا ہم اللہ کو نہیں پائیں گے؟ نبی کی سنت ہے،
دکھاتی کیا ہیں؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے کیا ملاتے ہیں؟ سنت کے راستے۔ تو میرا عزیزو جب نبی کی سنت کو اختیار کریں گے تو کیا اللہ سے نہیں ملیں گے؟ لہذا یہ دل و دماغ میں جو شیطان بٹھاتا ہے کہ جناب والا اگر میں نیک بن گیا تو جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، جھوٹ کا مسئلہ آئے گا، امانت کا مسئلہ آئے گا، دیانت کا مسئلہ آئے گا، ارے مارکیٹ میں ہے ہی جھوٹ، میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا۔ میرا عزیزو پھر اگر اللہ کا ہو جائے گا تو یہ سارے غم اس کے ختم ہو جائیں گے، سارے غم اس کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے لعلکم تتقون، تمہیں چاہیے اللہ کا قرب، تمہیں چاہیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے رمضان کے بعد قرآن کو اٹھا کر دیکھا جائے، رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق، قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے، رمضان میں بھی پڑھا جائے، رمضان میں ہی نہیں پڑھا جائے، رمضان میں بھی پڑھا جائے، اور بلکہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اضافہ کر دیا جائے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے رمضان میں 2 بار دور فرمایا کرتے تھے، یعنی تلاوت قرآن کو ہم بڑھا دیں، یعنی رمضان میں اپنی عبادتوں کو ہم بڑھا دیں۔ ارے اللہ نے بھی تو بڑھا دیا، اللہ نے بھی تو بڑھا دیا، پہلی رات سے آسمان کے دروازے کھولے، پہلی رات سے جنت کے دروازے کھولے، پہلی رات سے جہنم کے دروازے بند کر دیے، مومن کے رزق کو رمضان میں بڑھا دیا۔ تاجر کیا کہتا ہے؟ یار رمضان میں بڑی بکری ہوئی ہے، بڑا نفع ہوا ہے، اللہ بڑھا رہا ہے، مومن کے رزق کو اللہ نے رمضان میں بڑھا دیا، شیاطین کو ہمارے واسطے قید کر دیا، ارے نفل پر فرض کا ثواب دے رہا ہے، فرض پر 70 فردوں کا ثواب دے رہا ہے، تو اب ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دیں؟ اس نے کتنا اضافہ کیا ہے، کتنا اضافہ کرتا چلا گیا، وہ کرتا چلا گیا۔ لہذا رمضان میں 2 سجدے زیادہ کرے آدمی، رمضان میں 2 تلاوت، 2 آیتیں ذرا زیادہ پڑھے، باری تعالیٰ آپ نے بہت نوازا، باری تعالیٰ بہت نوازا۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، یہ مہینہ رحمت کا ہے، جو ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کے بندے جو نیک صالح ہوتے ہیں ان پر رحمت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان پر انعامات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی شکر میں اضافہ کرتے ہیں رحمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ باری تعالیٰ آپ نے ہمارے اوپر رحمت ہی رحمت کرنا شروع کر دی، لہذا اب ہمارا بھی کام ہے ہم آپ کے شکر میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر لئن شکرتم لازیدنکم، لہذا پھر اللہ کا بھی ضابطہ چلتا ہے، میرے بندے تیرے شکر میں اضافہ ہوا تو میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لہذا رمضان میں اضافہ کر دیا جائے، قرآن کے حوالے سے قرآن پڑھنے کا خاص اہتمام ہو۔ میرا عزیزو یہ قرآن بھی اللہ کا قرب سکھاتا ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا قرب سکھاتا ہے۔ آپ قرآن کریم کھول کر بیٹھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے آپ کو اکتاہٹ ہوتی ہے، حالانکہ ایک مرتبہ آپ نے قرآن ختم کر لیا ہے، آپ کو ایک کتاب دے دی جائے دنیا کی، اس سے آپ سے کہا جائے اس کو 10 بار پڑھیں، آپ بولیں گے بابا معاف کرو، ایک بار پڑھ لی بہت ہے، لیکن قرآن 70 بار پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو دے دیا جائے، آپ اسی طرح سے ادب سے بیٹھیں گے، وضو کریں گے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، کلیجے سے لگائیں گے، سامنے رکھیں گے، اس کو اوپر درجہ دیں گے، خود نیچے بیٹھیں گے، اور جناب والا آجو باجو صفائی کریں گے، قرآن پر ذرا سی ہلکی سی دھول ہوگی اپنے کپڑوں سے صاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ادھر ادھر کچھ دھول لگی ہوگی اس کو صاف کریں گے، کتنی عزت سے اس کو پھر تلاوت کریں گے، حالانکہ 70 بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ارے تلاوت قرآن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو یہ آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھنے لگ رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، اگر تم قرآن پڑھنے لگے ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، آ میرے بندے مجھ سے باتیں کر۔ کس قدر لطف کی بات ہے کہ نہیں؟ آ میرے بندے مجھ سے باتیں کر، اس لیے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، تو پڑھنے والا در حقیقت اللہ کا منتخب ہے۔ اے میرے بندے آ جا مجھ سے باتیں کر، میرے کلام کو پڑھ، میرے قرآن کو پڑھ۔ اور جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے تجلی، تبھی تو قرآن پڑھ پڑھ کر آدمی کبھی بیزار نہیں ہوتا، کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، رحمت کا
نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی آپ دوبارہ سے بارہ اس کے بعد نہیں پڑھیں گے، لیکن قرآن بار بار پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کی بات ہی الگ ہے۔ وہ بات کیا چیز ہے؟ ارے وہ ذات صرف توجہ کرے، توجہ نام رحمت کا ہے، توجہ نام رحمت کا ہے، توجہ نام رحمت کا ہے۔ وہ ذات اگر باتیں نہ کرے تو مطلب کیا ہے کہ رحمت سے دوری ہے، رحمت سے دوری ہے۔ وہ ذات توجہ نہ کرے، دیکھے نہیں، مطلب کیا ہے؟ رحمت سے دوری ہے۔ ارے اس کے باتیں کرنا، اس کا توجہ کرنا در حقیقت رحمت ہے۔ قرآن پڑھنے والا سراپا اللہ کی رحمت میں ڈھک جاتا ہے، سراپا اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینے کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے ان لوگوں کو جناب والا گھیر لیتے ہیں، یا فرشتے جناب والا ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے ہاں تذکرہ فرماتا ہے کہ ہاں یہ میرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے مجتمع ہو کر۔ یہ سکینہ کیا چیز ہے؟ یہ اطمینان ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ بعد نے فرمایا سکینہ وہ تشت ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا تھا، اور فرمایا کہ یہ رحمت اور اطمینان دونوں چیز ہیں۔ معلوم یہ ہوا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت آتی ہے، وہاں سکینہ آتا ہے، وہاں اطمینان آتا ہے، وہاں پر راحت آتی ہے، وہاں پر ملائکہ آتے ہیں۔ ارے وہاں پر اللہ اس تش کو بھی گویا کہ نازل کر دیتا ہے جس میں انبیاء کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو اس مقام میں اور اس مکان میں اور اس قاری قرآن میں میرا عزیزو کیا ہی بات ہوگی کہ قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ نیکیاں کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرب۔ نیکی کا مطلب یہی ہے اللہ کی فرما برداری۔ آدمی یہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہتا ہے۔ تو میرا عزیزو رمضان ہو یا غیر رمضان، ٹھیک ہے رمضان اور قرآن کا آپس میں تعلق ہے، منع نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اترا ہے رمضان میں، تعلق ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں صرف قرآن پڑھا جائے گا اور رمضان گزرے گا تو قرآن کی بھی چھٹی نہیں، بلکہ ہر روز قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ صبح اٹھنے کے بعد آدمی سب سے پہلا کام کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ، واجب نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے پہلے آدمی یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ باری تعالی آپ ہی کی ساری تعریفیں ہیں، آپ نے موت دے کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ موت دے کے، کہتے ہیں نا نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ ارے کیا پتہ سوتے تو سوتے رہ جاتے، اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ نے اٹھایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سوئے تو سوتے رہ گئے، سوئے تو سوتے رہ گئے۔ پھر اللہ کے نبی دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ جب سو کر اٹھو نا تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ ارے ساری تعریف اس کے لیے جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی نصیب فرمائی، موت کے بعد دوبارہ زندگی نصیب فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں اٹھتے ہیں لیکن طبیعت خراب ہو گئی، کتنے لوگ اٹھتے ہیں جناب والا فلاں پریشانی آ گئی، کتنے اٹھنے سے رہ جاتے ہیں۔ تبھی اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں یہ کام ہمارا ہو، اس کے بعد فجر کا اہتمام ہو، فجر کا اہتمام ہو۔ آج میرے عزیزو گھر کے اندر جو نحوست ہے، گھر کے اندر جو بے اطمینانی ہے، گھر کے اندر جناب والا بے سکونی کی جو کیفیت ہے نا، آج اکثر مسلمانوں کے گھروں میں فجر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ آج اکثر گھروں میں فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، اس لیے کہ رات 12-1 بجے تک جاگنا، 2 بجے تک جاگنا میرے عزیزو، اور پھر فجر کی نماز کو قضا کر دینا، یہ مسلمان پر اتنا بھی بھاری نہیں ہے کہ ایک مکھی اس کے چہرے پر آ کر بیٹھ جائے نا، اتنی بھی اس کو احساس نہیں ہے۔ فجر کی نماز جب نکلتی ہے تو میرے عزیزو گھر میں نحوست۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب سوتا ہے، سو کر اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے، 3 گرہیں اس کے اوپر لگا دی جاتی ہیں، 3 گرہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، شیطان کے جناب والا حراست سے نکل جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا اگر یہ سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں نجاست کر کے جاتا ہے۔ اس نجاست کے اثرات ہیں
آج گھروں میں نحوست ہے، شیطان کی نجاست کے اثرات ہیں، گھروں میں نحوست ہے، گھروں میں اطمینان نہیں ہے، گھروں میں راحت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ارے صبح اٹھ کر نہ کلمہ پڑھا، صبح اٹھ کر نہ اللہ کو یاد کیا، صبح اٹھ کر نہ ذکر کیا، صبح اٹھ کر نہ قرآن پڑھا، صبح اٹھ کر نہ نماز پڑھی میرا عزیزو، اور پھر ہم کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ میرے خیال سے یہ خزانہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ ارے جس کو بھلایا اسی سے کہتے ہو واللہ خیر الرازقین۔ وہ ذات پھر سوچتی بھی تو ہے نا، دیکھتی بھی تو ہے نا کہ یہ میرا بندہ کیسا ہے، یہ احسان فراموش ہے، صبح سے شام تک میرا کھاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ ارے انسان کھائے اور نماز نہ پڑھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کھائے بھی نہیں۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت، قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا، نماز کا۔ تمہاری نماز کیا ہے؟ میرا عزیزو، انسان کھاتا رہے، ڈکار لیتا رہے اور اللہ کو یاد نہ کرے تو وہ کھانا کس کام کا؟ جس سے رب راضی نہ ہو، جس سے رب ہی ناراض رہے، کل قیامت کے دن گویا کہ اللہ پھر پوچھے گا ہاں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا؟ اور پھر جواب یہی ہوگا باری تعالیٰ کھاتے رہے، ڈکارتے رہے، لیکن کبھی آپ کے آگے پیشانی اور سجدہ نہیں ٹیکتے تھے۔ تو میرا عزیزو، پھر زندگیوں میں کہاں سے برکت آئے گی؟ مال میں کہاں سے برکت ہوگی؟ گھروں میں کہاں سے نورانیت ہوگی؟ کہاں سے گھر میں راحت ہوگی؟ آج مسلمان ہر اعتبار سے مضبوط ہے، مال اچھا ہے، گھر والے اچھے ہیں، اولاد اچھی ہے، گھر اچھا ہے، گھر کے سامان اچھا ہے، ہر قسم کا تعیش کا سامان گھر میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اطمینان مسلمان کو نہیں ہے۔ اس اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے گھر کو تبدیل کرے گا، مکان کو تبدیل کرے گا، سوسائٹی کو تبدیل کرے گا، دوستوں کو تبدیل کرے گا، لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا تو کہتا ہے کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرا عزیزو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ تو تمہیں سکون ملے گا۔ تم نے سب کو تو تبدیل کر لیا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ سب کو تبدیل کر لیا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے یار سب کچھ ہے، کہاں جاؤں، کہاں سر پھوڑوں؟ کہیں نہ پھوڑو۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تمہیں سکون نصیب نہ ہو تو پھر کہنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو۔ ارے جو صنم کہتے کہتے صمد کہہ دینا تو وہ ذات پھر بھی کہتی ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے مجھے پکارا، میرے بندے مجھے پکارا۔ نہیں میں صنم کہہ رہا تھا، غلطی سے صمد نکل گیا۔ وہ ذات کہتی ہے میرے بندے مجھے پکارا، صمد تو میری ذات ہے، وہ غلطی سے پکارنے پر لبیک کہہ رہی ہے۔ تو میرا عزیزو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہے، کہتا سکون نہیں ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ میرا عزیزو، سکون اگر مال میں ہوتا تو قارون کبھی جناب والا پریشان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جناب والا یہ قارون کے ساتھ ساتھ جو حامان ہیں کبھی پریشان نہیں ہوتا، نمرود کبھی پریشان نہیں ہوتا، شداد کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ان کے پاس مال تھا لیکن اللہ نہیں تھا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر اللہ نہیں ہے تو اللہ نے ان چیزوں میں ظاہری اعتبار سے اگر سکون رکھا ہے تو اپنے حکم سے رکھا ہے۔ آدمی دھوکہ نہ کھائے کہ میرے پاس مال ہے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ارے اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اس مال کے ہوتے ہوئے اللہ سکون کو چھیننے پر قادر ہے۔ یہ مال جو ہے، یہ جو اشیاء ہیں، یہ سکون کا اسباب ہیں، یہ سکون نہیں ہے، یہ سکون کا اسباب ہیں۔ ان میں سکون کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے۔ اگر یہ آدمی اللہ سے بغاوت کرنے پر آ جائے تو اللہ پھر ایسا سکون کھینچے گا کہ ایسی میں لیٹ کر اور گدے پر لیٹ کر کروٹ بدلتے ہوئے صبح ہو جائے گی لیکن نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ اسباب ہیں، اور ان میں اسباب میں صلاحیت اللہ پیدا کرتا ہے۔ آدمی اپنے مال پر گھمنڈ نہ کرے، میرے پاس مال ہے تو اے سی لگوا لوں گا، اچھا گھر بنوا لوں گا، ارے اس کے ہونے کے باوجود بھی نیند نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سب اسباب ہیں، ان میں سکون کی صلاحیت پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے اوپر چھری پھیر رہے تھے لیکن چھری کام نہیں کر رہی تھی، حالانکہ چھری کا کام کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا، کاٹنے کا سبب ہے، کاٹنے کا آلہ ہے، لیکن پھر بھی چھری حضرت اسماعیل کے جناب والا گردن کو
نہیں کاٹ رہی، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس میں سے اپنے امر کو کھینچ لیا، اپنے امر کو کھینچ لیا۔ تبھی انسان کہتا ہے یار کیا کچھ میرے پاس نہیں ہے پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ نے ان تمام سکون والی چیزوں میں سے اپنے امر اور حکم کو کھینچ لیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم تمہیں بے سکون کرنا جانتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون کرنا اللہ جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن در حقیقت اللہ کا قرب انسان کو دلاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جا، اللہ کے قریب ہو جا، اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ جب یہ انسان اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، قرآن کے ساتھ لگا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہو جاتا ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو جاتا ہے، گھر میں قرآن سے اپنے گھر کو آباد کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اب آخری بات یہ ہے، ہماری یہ بھی ذمہ داری ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں چھت پر قرآن ہو، اچھی بات، لیکن گھروں میں بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر چیز کی آواز آتی ہے ہر چیز کی آواز آتی ہے۔ کیا ایسا ہے کہ صبح صبح گھر میں سورہ یاسین گھر کا کوئی فرد با آواز بلند پڑھ رہا ہو؟ میرا عزیزو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسی مثالیں نہیں پائی جاتی کہ صبح ہی صبح گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کا کوئی فرد روزانہ کی بنیاد پر صبح بعد نماز فجر کرے اور سننے والے سن رہے ہوں، سننے والے سن رہے ہوں۔ جب یہ اسی وقت ہوگا جب سب نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، یہ اسی وقت ہوگا جب سب قرآن لے کر بیٹھنے والے ہوں گے، گھر میں صبح کے وقت ایک رونق ہوگی، اور رونق کہاں سے آئے گی؟ فجر کی نماز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جب آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نشاط نصیب ہوتا ہے، ایک نشاط نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب فجر کی جماعت نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں نشاط نہیں ہوتا۔ ارے نشاط کیسے ہو؟ جس کے کان میں پیشاب کر کے نجاست کر کے شیطان چلے جائے اس کی زندگی کبھی مستعد نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتی۔ آج 12-1 بجے اٹھ کر مسلمان پریشان ہوتا ہے، دکان پہ دل نہیں لگ رہا، کاروبار پہ دل نہیں لگ رہا، گھر سے باہر نکلتا ہوں پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، مونڈے بھاری ہو جاتے ہیں، طبیعت نہیں لگ رہی، کسی کاروبار کو اختیار کرتا ہوں کاروبار میں دل نہیں لگتا، چند مہینے کام کرتا ہوں کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا، یہ شیطان کا اثر ہو گیا، یہ شیطان کی نجاست کا اثر ہو گیا۔ نہ قرآن پڑھا صبح، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ فجر پڑھی، بس 12-1 بجے اٹھے، منہ دھویا، کھانا ناشتہ کیا اور دکان پہ چلے گئے۔ بمشکل اگر کوئی کام کر لیا تو شٹر اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی، بمشکل اگر کوئی کام کر لیا اگر بتی جلا لی، بمشکل کوئی کام کر لیا، وہاں پر جناب والا موبائل میں ایک پن لگا کر سورہ یاسین دکان میں چلا لی، اور پھر کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین۔ دل کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، پریشان ہیں، دکان پہ دل نہیں لگ رہا۔ میرا عزیزو، یہ سارے اسباب ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کہتے ہیں نا یہ بحر و بر میں جو فساد ہو رہا ہے نا، اے انسان تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، تیرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے آ رہا ہے۔ آج انسان نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ارے تم مجھ سے بغاوت کر کے دیکھو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ زندگی تنگ کرنا کس کو کہتے ہیں، زندگی تنگ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کل کے حالات کے اعتبار سے ٹھیک ہے پس منظر میں کیا معاملات ہیں کچھ ہیں، اس سے کوئی کلام نہیں ہے، لیکن بہرحال پریشانی تو آئی۔ آج چاہتے ہوئے بھی مسجد میں جانے کی اجازت اللہ قادر ہے۔ جب ہم بلا رہے تھے تو نہیں آتے تھے، اب تم چاہ کے بھی آؤ کے دکھاؤ، اب تم چاہ کے بھی آ کے دکھاؤ۔ بہرحال ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی کام اچھا ہوا، لیکن کم سے کم ہمارے لیے عبرت کا سما تو ہے، ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا ایک اعمال نامہ تو ہے۔ ہم سمجھ تو جائیں کہ ہاں اللہ تعالی راضی بھی ہوتا ہے، ہاں اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، ہاں اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ فلاں ہے تو فلاں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہم نے تو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمارا مأویٰ
ہمارا ملجا، ہمارا ٹھکانہ، ہمارا لوٹ کر جانا یا اللہ آپ ہی کی طرف ہے۔ جو کچھ حالات آئیں گے ہم تو آپ ہی کی طرف دیکھیں گے۔ تو میرا عزیزو بہرحال اب گھر کی زندگی میں بھی قرآن، اور بعد رمضان بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے آج کے دور میں میرا عزیزو، خدا را قرآن کی تلاوت کی جائے۔ گھر میں کچھ مسائل آتے ہیں، عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے گا آواز سے تاکہ شیطانی اثرات ختم ہو جائیں۔ آواز سے قید کیوں لگاتا ہے وہ؟ آپ دل میں کیوں نہیں تاکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ شیطان تو کیا کفر کی زندگی کو ایمان میں بدل دیتے ہیں، کفر کی زندگی کو ایمان میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ شیطان قرآن سے کیسے مغلوب نہیں ہوگا؟ لہذا عامل کیا کہتا ہے؟ بآواز بلند سورہ بقرہ پڑھیے گا تاکہ شیطانی اثرات آپ کے کمرے سے نکل جائیں، آپ کے گھر سے۔ معلوم یہ ہوا قرآن بآواز بلند پڑھنے سے شیاطین کے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اس گھر میں مال میں برکت ہوتی ہے، اہل و عیال میں کثرت ہوتی ہے۔ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر میں جناب والا اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مال میں برکت نہیں ہوتی، اہل و عیال میں کثرت نہیں ہوتی۔ میرا عزیزو پھر جناب والا جو گھر کے خالی ہوتا ہے پھر اس میں شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ جیسے کام ہوں گے ویسی چیزیں پھر وہاں پر آئیں گی۔ اگر رحمان والے کام ہوں گے تو رحمت آئے گی، شیطان والے کام ہوں گے تو پھر میرا عزیزو ہم خود فیصلہ کریں گھر میں کیا آئے گا۔ تو لہذا گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، آج ہی سے اہتمام کر لیں کہ ہاں ہم اپنے گھر میں بھی قرآن پڑھیں گے۔ رمضان اور قرآن کا تعلق تو ہے لیکن رمضان کے بعد بھی قرآن ہے۔ قرآن سدا بہار کتاب ہے، ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ گھر میں روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو، گھر میں روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو کم سے کم، تاکہ مہینے میں ایک قرآن ختم ہو، بآواز بلند ہو، تاکہ در و دیوار ہمارا یہ درود کہتے ہیں نا یار، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ان کو بھی ذرا سنایا جائے کہ یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تاکہ ان کے اندر بھی ہمارے کلام کی جو آواز کی جو جناب والا حقیقت اور جان ہے، قوت ہے، وہ بھی ان میں جائے۔ میں اپنا عقیدہ رکھوں، میں اپنی سوچ رکھوں کہ جب جناب والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دیوار اور اس چھت کے ذریعے سے مجھے سکون ملتا ہے فلاں چیز کے ذریعے سے، ارے جب میں نے ان کے در و دیوار کو، اپنے گھر کے در و دیوار کو جب قرآن سنایا ہے تو یہ در و دیوار بھی میرے لیے باعث برکت بنیں گے۔ باعث دکان میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ دکان میں قرآن کیوں؟ ارے قرآن برکت بن جائے۔ مال بھی رکھا ہوا ہے، خالی دکان میں قرآن پڑھتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں، مال رکھتا کہ یہ قرآن کی برکت ذرا مال کے اوپر کیا ہو جائے جناب والا، پھیل جائے، مال کے اوپر جناب والا مشتمل ہو جائے۔ نیت ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ یہی نیت ذرا گھر میں بھی کریں تاکہ ہمارے قرآن کی آواز سے ذرا پورے گھر کے در و دیوار سن لیں کہ ہاں یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اس گھر میں وحشت نہیں ہوگی، اس گھر میں ویرانی نہیں ہوگی، اس گھر میں بے چینی نہیں ہوگی، اس گھر میں خوف نہیں ہوگا۔ آج گھروں میں خوف نظر آتا ہے، بے اطمینانی نظر آتی ہے، چین نظر نہیں آتا، سکون نظر نہیں آتا، ارے گھر والی پریشان ہے، گھر میں راحت نہیں ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر کھانے کو دوڑ رہا ہے، گھر کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ ارے اس گھر کو غذا دو گے نا اگر رب کی، یعنی کہ قرآن کی غذا دو گے، قال اللہ قال رسول کی غذا دو گے نا تو یہ گھر تمہیں کھانے کو نہیں دوڑے گا بلکہ یہ گھر تمہارا محتاج ہو جائے گا۔ اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گے یہ گھر تمہیں پسند کرے گا۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا۔ کیا کہتے ہیں نا، ایسے ایسے پڑوسی بھی گزرے ہیں کہ جب وہ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو محلے والے کہتے ہیں خدا را آپ ہمارا علاقہ نہ چھوڑیں، خدا را ہمارا علاقہ نہ چھوڑیں۔ میرا عزیزو اگر گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کا کلام ہوگا تو یہ گھر پھر وحشت نہیں بنے گا، گھر کھانے کو نہیں دوڑے گا، بلکہ گھر میں ایک راحت ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا۔ آج گھر کی مستورات یہ شکایت کرتی ہیں کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا۔ ارے پوچھا جائے صبح قرآن پڑھا تھا؟ صبح قرآن پڑھا تھا؟ نماز پوری پابندی سے 5 وقت کی ہو رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے بآواز بلند۔ ارے ہمارے گھر میں دنیا بھر کی سب چیزیں جاری ہیں، اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو قرآن کی کمی ہے، اللہ کے ذکر کی کمی ہے، تلاوت کی کمی ہے، نماز کی کمی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا۔
میرے عزیزو دلوں کو اطمینان اللہ کا ذکر دیتا ہے، اللہ کی یاد دیتی ہے۔ اپنے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ قبرستان میں نہ قرآن ہے نہ نماز ہے۔ گھر میں اگر آپ یہ کام کرو گے، نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کا گھر قبرستان ہے۔ قبرستان میں آدمی رات نہیں گزارتا، وقتی طور پر جاتا ہے، وہاں سے بھاگ لیتا ہے۔ میرے عزیزو اگر گھر کو قبرستان بنائیں گے تو پھر گھر کا یہی حال ہوگا کہ گھر کھانے کو دوڑ رہا ہے، کہاں جائیں، وحشت آ رہی ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا، اے سی لگا ہوا ہے، ہر قسم کا جناب والا فرنیچر ہے، ہر قسم کی آسائش ہے، آرائش ہے، لیکن دل نہیں لگ رہا۔ لہذا اس بات کا عہد کریں کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے۔ جس عمل میں کمزوری ہو رمضان میں وہ کام شروع کر دیں۔ نماز میں کمزوری ہے رمضان میں اللہ سے عہد کر کے شروع کر دیں، قرآن میں کمزوری ہے رمضان میں عہد کر کے شروع کر دیں۔ زبان اگر گندی اللہ نہ کرے تو اپنے آپ سے عہد کر لے، آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا، غلط بات نہیں کروں گا، گالی نہیں بکوں گا، فحش بات نہیں کروں گا۔ آنکھوں سے اگر غلط چیز دیکھتا ہے آج کے بعد سے عہد کر لے، آنکھوں سے کبھی زنا نہیں کروں گا۔ یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رمضان میں اس بات کا عہد کر لے، باری تعالیٰ ان آنکھوں کو پاکیزہ رکھوں گا، ان آنکھوں کو پاکیزہ، ہر آدمی سمجھتا ہے پاکیزے کا مطلب کیا ہے۔ ان کانوں کو پاکیزہ رکھوں گا، اس زبان کو صاف ستھرا رکھوں گا، اس لیے کہ مسلمان ہوں، اس زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہوں اور ماں بہن کی گالیاں بھی بکتا ہوں۔ یا اللہ آج کے بعد عہد کرتا ہوں رمضان کے طفیل میری زبان کو پاک فرما دی، میرے کانوں کو پاک فرما دی، میری آنکھوں کو پاک فرما دیجئے، میرے دل کو صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں عہد کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا رمضان بابرکت مہینہ ہے، میرا عزیزو نیت کریں، ارادہ کریں، اسی رمضان کی برکت سے اللہ سے امید کریں، تھوڑی سی محنت کریں، اللہ انشاءاللہ اپنا بنا لے گا، ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی سید الانبیاء والمرسلین فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ کہا گیا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما، جو کچھ قرآن پڑھا گیا اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے اس منزل والوں پر، اس منزل کے جتنے بھی گھر والے ہیں، یا اللہ گھروں میں خیر و برکت کو نازل فرما، رحمت کو نازل فرما۔ یا اللہ اپنا فضل نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے دیگر احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت کو نازل فرما، رحمت کو نازل فرما، محبتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ شیاطینی اثرات کو ہمارے گھروں سے ختم فرما۔ یا اللہ رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کو نازل فرما، مال میں برکت کو نازل فرما۔ یا اللہ مال میں جو کچھ بھی نقصان کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ رزق وسیع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان کی جملہ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں میں جو کچھ کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جتنے احباب بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما۔ ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلقین میں مرد عورت بچے بوڑھے جوان جو کچھ بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے متعلقین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی کامل مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد۔